اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جنرل نالج، تو خام خواہ کی جنرل نالج کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 356 کو 488 ضرب دو تو کیا جواب آئے گا، تو چھوڑو کیلکولیٹر سے بتا دے گا کیا جواب ہے. ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں ایک بچے سے ملا، حفظ قرآن تھا، حافظ تھا قرآن کا ماشاء اللہ. اس نے قرآن پر اتنی محنت کی ہے کہ اس سے جب آپ، اور ایسے بہت سے بچے ہیں کہ آپ کوئی آیت پوچھو وہ فوراً آیت نمبر اور فوراً پارا نمبر، مکی ہے مدنی ہے، ایک ایک چیز فوراً بتائے گا. اس سے پچھلے والی آیت بھی بتائے گا، اس سے پچھلے والی. حافظ اگلی آیت تو آسانی سے بتا سکتا ہے، پچھلی آیت بتانا حافظ کے لیے مشکل، کیونکہ جب اگلی آیت تو جب وہ آپ تلاوت کریں گے اگلی خود زبان پہ آ جاتی ہے، پچھلی نہیں آتی عام طور پر. تو بڑی محنت کی گئی اس بچے کے اوپر. بچے کو میں نے انعام بھی دیا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جس چیز پہ بچے کا ٹائم دماغ لگایا گیا ہے نا، اس کا آؤٹ پٹ کوئی زیادہ بولیں نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے میں. کیونکہ قرآن اس طرح سے یاد کرنا کہ اس سے پہلی والی آیت بھی فوراً ذہن میں آ جائے، یہ بہت مشکل کام ہے. بچے کا بہت دماغ کا دہی کیا ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب ضرورت پڑے گی کہ اس سے پچھلی آیت کیا ہے، بھائی قرآن ہے، گوگل ہے، لکھے پچھلی خود آ جائے گی سامنے اس کے. تو اتنی دماغ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک چیز پہ؟ ایک ایک آیت کا نمبر یاد کرنا، یا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کام کرنا ہے اور مناظر بننا ہے، تو چلیں جی فوراً آیت نمبر پیش کر دیا. لیکن اکثر علماء یہ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کو رٹا لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی تو آپ آیت پوری پڑھ کے پیش کر سکتے ہیں نا. دیکھو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، میں نے حوالہ نمبر پیش، آیت نمبر پیش نہیں کیا، اس لیے کہ یہ آیت آپ گوگل پہ لکھیں گے 10 حوالے نکال کے گوگل آپ کے سامنے پیش کر دے گا. تو جو کام گوگل کر چکا ہے وہ ٹینشن آپ کیوں لے رہے ہو؟ آپ وہ کام کرو نا جو نہیں ہو رہے. ہمارے ہاں بس کمال کو دیکھا جاتا ہے، یار کیا کمال ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا اس کمال کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے معاشرے کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. ایک ایسی چیز پہ دماغ آپ لگا رہے ہیں جس میں دماغ کھپ رہا ہے آپ کا، تو یہ آپ کسی اور چیز میں کھپا دیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا اس کا. اب قرآن کسی نے یاد کر لیا الحمد سے لے کے والناس تک نارمل طریقے سے تو کافی ہے. وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، وہ تراویح بھی پڑھا سکتا ہے، وہ بیان بھی کر سکتا ہے، بیان میں آیتیں بھی کوٹ کر سکتا ہے، پوری آیتیں پڑھ کے سنا سکتا ہے. لیکن اس میں اتنے حروف ہیں، اس آیت میں اتنے وقف ہیں، اور اس آیت میں اتنے فلاں موقع پر، اور اس سے پچھلی والی یہ، اور یہ لفظ قرآن میں 20 جگہ پر آیا ہے، اتنی دفعہ 20 جگہ پر آیا ہے، 25 جگہ پر آیا ہے. اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. محنت بہت زیادہ ہے، اور اگر اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہے بھی تو اتنی محنت میں اتنا تھوڑا فائدہ، یہ فائدہ نہیں کہلاتا. ہاں دنیا میں اور ہمارے پاس کرنے کے لیے کام نہ ہوتے پھر ہم دماغ کو اس پہ کھپاتے. جب اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام اور بھی زیادہ ہیں تو ایسے ذہین ترین بچوں کی کھوپڑی ان کاموں میں لگانی چاہیے، کیونکہ ان بچوں کا حافظہ بہت تیز ہے، ذہانت بہت ہے. تو یہ حافظہ اور ذہانت ایسے کام میں لگانی چاہیے جس کا کوئی آؤٹ پٹ بہت اچھا ہو، بہت زیادہ ہو، کیونکہ یہ ضرورت تو ویسے ہی پوری. اب دیکھو کوئی اپنے بچوں کو 335 کا پہاڑا یاد کراتا ہے، بولو نا بھائی 17 تک ہمیں پٹے ہیں، 16 تک مجھے چوتھی کلاس میں یاد ہو گئے تھے، 17ویں پہ آ کے ہم پٹنا شروع ہو گئے تھے. 17واں بہت مشکل ہے. 17 1 17 17 34 17 3 51 آگے نہیں آ رہا. 17 4 کیا اب تک نہیں پتا، سوچنا پڑے گا 17 4 کیا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ایسے ڈھیٹ کہ چوتھی سے پٹنا شروع ہوئے تھے، 17ویں پر اب تک یاد نہیں ہوا. کیوں؟ اگر میں یاد کرتا نا تو آج میں یہاں ممبر پہ نہ بیٹھا ہوتا، میں پہاڑا ہی یاد کر رہا ہوتا اب تک بیٹھ کے.
پھر 18واں یاد کرتا, پھر 19واں یاد کرتا, پھر 20واں یاد کرتا, پھر 21واں یاد کرتا. کیا ضرورت ہے بھائی تمہیں دماغ کو یہاں؟ جس کو 17 سے ضرب دے رہا ہوگا کالو کا لیٹر استعمال کرے گا. کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں. کالو ہے نا, کالو کلو کالے رنگ کے ہوتے ہیں نا, اس کا لیٹر استعمال کرے گا. تو 17 ضرب 4 کیا خود ہی بتا دے گا وہ. ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی بولو ضرورت. آج تک ہمارا کوئی کام کیلکولیشن کی وجہ سے رکا نہیں ہے. بھائی کھوپڑی کسی اور چیز میں استعمال کرو یار. بس کمال دیکھا جا رہا ہے آج کل. بھائی 358 کو 456 سے ضرب دو, یہ بتا دے گا فوراً کیا جواب آ رہا ہے. ذہانت کی دلیل ہے. اگر کوئی بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا میتھ میں کہ 356 کو 458 سے فوراً ضرب دے کے بتا سکتا ہے, ذہانت کی دلیل تو ہے. بہت ذہین ہے, بہت حافظہ تیز ہے, لیکن یہ اس کی علامت بھی ہے, اس کا حافظہ ایسی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے جہاں اس کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. اس ایکسٹرا آرڈینری دماغ کو آپ کسی اور کام میں استعمال کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی ذہانتیں, جسمانی قوتیں, صلاحیتیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں استعمال بولو نہیں کرنی. تو ہم جو 17 کے پہاڑے میں پٹنا شروع ہوئے, میں نے ایک بیان میں اپنی ٹیچر کا واقعہ سنایا تھا نا, جن نے 200 بیٹھکیں لگوائیں, اٹھک بیٹھک 200 دفعہ. 17 کے پہاڑے پہ تھا وہ ٹیبل 17 کا. اردو میں الگ یاد کرواتے تھے, انگلش میں الگ یاد کرواتے تھے. تو ہم نے نہ اردو میں یاد کیا نہ انگلش میں. 9th کلاس میں پٹے الحمدللہ. اس پٹنے کے بڑے فائدے ہوئے ہیں. بچے میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. وہ دوسری شادی کرتے ہوئے پٹے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ بڑا فائدہ ہے اس میں. جو ممی ڈیڈی والے لوگ ہیں وہ نہیں وہ پٹنے کے عادی نہیں ہیں. تو پہلے تو سب بچے اسکولوں میں ٹیچر سختی کرتے تھے. بہت کوشش کی تھی, آج اس لفظ نہیں لے کر آؤں گا میں, لیکن چلو چلتا ہے یار. تو اب انہوں نے کیا کیا, 9th کلاس میں ہمارے ٹیچر ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے. اللہ ان ٹیچر اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, اور اگر انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمایا. بہت سے ٹیچروں سے رابطے کی کوشش کی ہے لیکن ہو نہیں رہا رابطہ, پتہ نہیں کون کہاں چلا گیا. تو وہ ہمیں کیمسٹری میں فارمولے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, H2O ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ اور NH4Cl, یہ سوڈیم کلورائڈ اور اس طرح کے. اب تو بھول بھی گئے, ہو سکتا ہے وہ نیچے لوگ کہہ رہے تھے سوڈیم نہیں ہے بھائی کچھ اور ہے. اب چھوڑو یار جو بھی ہے, ابھی بات کو فوکس کرو, بندہ کیا رہا ہے. تو وہ سارے فارمولے کتاب میں لکھے ہوئے تھے. ہمارے ٹیچر نے کہا کہ کل سب طلباء اپنی اپنی کاپی میں لکھ کے لائیں گے اس کو. میرے پٹنے کی تیاری بولو شروع ہو گئی. میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ بک میں لکھے ہوئے ہیں تو یاد کرنا ہے تو یہیں سے کرو, کاپی میں لکھنے کی بولو کیا ضرورت. ہینڈ رائٹنگ صحیح کرانی ہے تو 9th کلاس ہینڈ رائٹنگ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اور وہ تو یعنی مطلب یہ کہ اس کا کوئی فلسفہ کھوپڑی میں آیا نہیں. ٹیچر نے کہا اور 10-12 صفحات تھے, لکھ کے لاؤ, لکیریں کھینچو اسکیل سے, یوں کرو پھر لکھو. اتنی ٹینشن کہ یار یہ کیا کام ہے یار, اس کا نہ کوئی سر نہ پیر نہ کوئی تک. نہیں لکھے ہم نے, تو ہم تو جو لکھنے کا کام تھا وہ نہیں کرتے تھے. جو ضروری ہوتا تھا اس میں 10 دفعہ سوچتے تھے. یہ تو ویسے ہی اسلام میں ہماری ایک رائے تھی کہ اس کا اسلام میں کیا ہے, یہ اس کو تو عملی زندگی سے کوئی. اب ٹیچرز بھی تو بعض دفعہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی تو نہیں لکھا ہم نے. اگلے دن وہی ہاتھ ایسے ڈنڈے 2-4 دفعہ ڈنڈے کھائے, پھر انہیں بغیر کرسی کے ہوا میں بٹھا دیا ہم کو. آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یعنی بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جیسے کرسی پہ, لیکن حقیقت میں کرسی تشریف کے نیچے نہیں ہے. تھوڑی دیر آپ بیٹھے, ہم بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے اس طریقے سے. تو انہی دنوں میں ہمارے محلے سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اسکول میں کہ دیکھیں اس محلے کے بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں, کیسے اسٹڈی ہو رہی ہے. تو ہمارے ریلیٹیو تھے کچھ, تو میں اور ہمارے دوست ہم دونوں
بغیر کرسی کے بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ اوپر کر کے, وہ اسی کنڈیشن میں کلاس میں داخل ہوئے ہیں, عزت ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اسے کیا کہتے ہیں, عزت ہو گئی. تو ہم کہتے تھے آج ہماری محلے میں بہت عزت ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں بے عزتی کو پیار سے عزت بھی کہا جاتا ہے. کراچی میں بے عزتی کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, عزت, کہ آج بہت عزت ہو گئی ہے. جیسے غیبت کو ذکر خیر کہتے ہیں, آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا, مطلب کیا ہے, برائی ہو رہی تھی آپ کی. تو یہ تو میں جو اصل ٹاپک ہے وہ لے کے چلتا ہوں. یہ بات یہاں آ گئی ہے تو اس کو 2-4 منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام لگا دے نا ذمے میں, یہ کچھ بھی کھوپڑی میں آ جائے تو کرنا نہ شروع کر دیا کرو. ہر کام سے پہلے آدمی 10 دفعہ سوچے اس کا فائدہ کیا ہے. بچوں سے بھی وہ کام کرواؤ جس کا ان کو فائدہ ہو. اچھا, بعض کاموں کا فائدہ ہوتا بھی ہے, محنت بہت ہے, فائدہ تھوڑا. دیکھو اللہ نے اگر ہمیں 10-15 زندگیاں دی ہوتی نا تو ایک تجربے میں 2-4 زندگیاں, ہندو کہتے ہیں نا 7 جنم ہیں, تو اگر واقعی سچی مچی میں 7 جنم ہی ہوتے تو 5-6 جنم ہم تجربے کی بھیंٹ چڑھا دیتے, 7ویں جنم میں کام کرتے ہم. کیا خیال ہے؟ لیکن جنم اسلام کیا کہتا ہے, کتنے ہیں؟ ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہو, ایک ہی دفعہ مرو گے. اس کے بعد جب دوبارہ پیدا ہوگے تو مرنے کے لیے نہیں بلکہ حساب و کتاب کے لیے. تو ایک ہی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے, تو یہ تجربوں کی بھیंٹ نہیں چڑھا سکتے کہ 17 کے پہاڑے اور 18 کے پہاڑے اور ٹیبل بیٹھ کے یاد کریں. 21 میں 21 21 22 42, یہی ہے نا. یہ تو میں نے سوچ کے بتا دیا, یاد تھوڑی ہے. اور ایک ہدف بنایا کرو اپنی زندگی کا کہ چاہتے کیا ہو. یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں جو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں پیسہ کمانے کے لیے, یا قوم کی خدمت کے لیے, یا عزت کے لیے. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے تو بھائی پیسہ تو تعلیم میں کم ہے, بزنس میں بولو زیادہ ہے. تو یہ تو آپ نے فیلڈ ہی غلط چنی ہے اپنے لیے. کیا خیال ہے؟ ابھی دیکھو جنہوں نے قربانی کے بزنس کیے, بچھڑے لا کے بیچے, ان میں اکثر لوگ کوالیفائڈ نہیں ہوتے کیونکہ وہ 3 پیس سوٹ میں بچھڑوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. تو پیسہ کس نے کمایا بقرعید کے دنوں میں؟ جنہوں نے بزنس کیا, یا جب یہ کتاب لے کے پڑھتے رہے ہیں بیٹھ کے. یہ جو بیوپاری گاؤں دیہاتوں سے کٹے لے کر آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کتاب دیکھی کہ فارغ وقت میں یہ کتاب پڑھتے ہوں بیٹھ کے ہیں بھائی, اور لاکھوں روپے. میں ایسے تاجروں سے ملا ہوں بقرعید کے دنوں میں. ایک صاحب تھے, مجھے کہنے لگے میں سعودی عرب میں اتنی اچھی جاب تھی, ایک دن کیا ہوا ہے, میں آیا گاؤں میں 4-5 کٹے بندھے ہوئے تھے, میں خرید کے کراچی کی منڈی میں لا کے کسی کو پہنا دیے میں نے. انہوں نے تو نہیں کہا پہنا دیے, میری تعبیر ہے, یہ ظاہر ہے اتنی جلدی تو پہنایا جاتا ہے. وہ لا کے میں نے 4-5 کسی کو, کہہ رہے اتنے نوٹ میرے پاس آ گئے. میں نے کہا یار سعودی عرب میں تو میں 6 مہینے میں اتنے نہیں کماتا جتنے یہاں کما رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں پھر مجھے اپنے گاؤں بھی انہوں نے دکھایا, میں نے ان کا گھر دیکھا, ہر وقت ان کے گھر میں صحن میں 4-5 کٹے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں میرا بزنس ہی کیا ہے, 2 مہینے 3 مہینے سوراب گوٹ میں جانور بیچتا ہوں اور 10 مہینے بیٹھ کے کھاتا ہوں, میں کچھ کام نہیں کرتا میں. تو پیسہ کون کما رہا ہے بولو؟ وہ تو وہ زیادہ کما رہا ہے. ہاں کچھ ایجوکیشن ایسی ہیں جن میں پیسہ بہت ہے, آپ سی اے کر لیں اچھی تنخواہ ہوگی, لیکن سی اے کرنے جب سی اے سے فارغ ہوں گے تو آپ بالوں سے بھی, میں نے کوئی سی اے والے کے پورے بال اب تک جو مجھے مشاہدہ ہوا ہے, جس نے سی اے کیا ہے اس کے پورے سر کے بال مجھے ابھی تک نظر نہیں آئے. تو اتنی ہائی لیول کی ایجوکیشن ہو تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, اچھی خاصی تنخواہ ہو جائے گی آپ کی, لیکن وہ بھی جب جا کے ہوگی 30-35 لاکھ روپے جا کے, اس وقت جب بہت تجربہ ہو چکا ہوگا اور کمپنیاں آپ کے تجربے سے آپ کو نچوڑ کے کروڑوں روپے کما چکی ہوں گی, تو آپ کو 30-35 لاکھ روپے تنخواہ دیں گی اور آپ سمجھو گے ماشاء اللہ کام کیا ہو گیا, ہڑو بچوں ہو گیا. خیر, تو آپ یعنی ہم کھوپڑی استعمال عام طور پر ہو نہیں رہی ہے ہماری. میں ایجوکیشن کی فضیلت کا
قائل ہوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں, میرا مطلب ہے کہ پہلے طے کریں کہ کیوں پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر بن رہا ہے اگر پیسے کمانے کے لیے, کما لیتے ہیں لیکن عام طور پہ نہیں کما پاتے. اس کے لیے بہت زیادہ اونچے لیول کے ڈاکٹر وہ کماتے ہیں, اور حقیقت ہے کہ وہ بھی بزنس کرتے تو زیادہ کما لیتے. وہ اپنا ہسپتال کھول کے بزنس کریں پھر کمائیں گے. ہسپتال کے اونر کو دیکھو, کبھی کچھ MBBS کیا ہوا ہوتا ہے اس نے, فارغ ہوتا ہے بیچارہ اکثر, اس کو تو سگنیچر بھی کہیں سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو ایجوکیشن سے مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے, پھر پڑھنے میں مزہ آئے گا. سمجھتے ہو, مسلم قوم کو ترقی دینا مقصد ہو. ایجوکیشن کی ضرورت ہے, پیسہ اتنا ایجوکیشن میں نہیں ہے. تو ایجوکیشن, آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, انسانیت کی خدمت کرو, پھر دعائیں نکلیں گی لوگوں کے دلوں سے, اور پھر جنت. ابھی ایک ڈاکٹر سے واسطہ پڑا, بڑا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ تو اگر نیت صحیح کر لو تو اللہ ویسے ہی, اللہ سے امید ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اتنی خدمت, اتنا لوگوں کی جانیں بچانا تو بہت اچھا کام ہے. لیکن ڈاکٹر کی نیت عام طور پر پیسہ کمانا ہوتی ہے, تو نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا, اور پیسہ کمانے کے لیے 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں. ہسپتالوں میں دیکھ لو نا, جو گائنی کے ہاسپٹل ہیں ان میں جو آپریشن ہو رہے ہیں, یہ کیا بنتے تھوڑی ہیں یہ آپریشن. بچے کی ولادت کے لیے جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ تو زیادہ تر غلط آپریشن ہو رہے ہیں. پیسہ کمانے کا دھندا ہے یہ. اس پہ تو ہمارے پاس اتنے ثبوت, اتنے شواہد ہیں کہ اگر میں پیش کرنا شروع کروں سارا بیان اسی پر ہو جائے گا. تو بہت سے اسپتال یہ کام کر رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.